وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغفر للشہید کل ذنب الا الدین رواہ مسلم صدق اللہ العظیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ شریعت میں بعض اعمال ایسے ہیں جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان اعمال میں ایک عمل ہے 21ویں نمبر پر اللہ کے راستے میں شہادت۔ جس انسان کو اللہ کے راستے میں شہادت مل جائے، جہاد میں شہادت مل جائے، دین کی سربلندی کے لیے اسے شہادت مل جائے، اللہ کے راستے میں جو مارا جائے تو آپ نے فرمایا اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو گناہوں کو مٹانے والا ایک عمل ہے شہادت کا عمل، اس لیے حدیث میں آتا ہے شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو گناہوں کے مٹانے میں ایک عمل جو ہے اللہ کے ہاں وہ ہے شہادت، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی دعا فرمائی۔ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں تیرے راستے میں شہید کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں۔ آپ کا مقام کتنا بلند و بالا تھا، آپ امام الانبیاء ہیں، کائنات میں سب سے بڑا مقام اللہ کے بعد آپ کا ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی۔ معلوم ہوا شہادت بہت بڑا درجہ، اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں۔ اللہ نے کہا شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے، شہید کو تو اللہ کے ہاں رزق دیا جا رہا ہے، شہید کا تو 72 حوروں سے نکاح ہو جاتا ہے، جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر ہو جاتے ہیں، اس کے اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، کسی کسی کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کی قسمت میں یہ مقام کہاں۔ تو گناہوں کے مٹانے میں ایک عمل وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ سعادت کی زندگی عطا کرے اور شہادت کی موت عطا کرے۔